السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کے بارے میں بتا دوں گا۔ ذوالقرنین نے پہاڑی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں لوہے اور تانبے کی کانوں کا پتہ بتاتا ہوں، تم لوگ سب سے پہلے کام یہ کرو کہ وہاں جاؤ اور لوہا اور تانبا لا کر اکٹھا کرو۔ پوری قوم لوہا اور تانبا لانے میں لگ گئی۔ ادھر ذوالقرنین نے اپنی حکمت عملی سے دانتوں کو پگھلانے والی ایک سکوپ تیار کیا تھا، جس کی حیثیت یہ تھی کہ جب وہ لوہے یا تانبے پر ڈالا جاتا تو وہ پانی کی طرح پگھل جاتے تھے۔ مختصر یہ کہ پہاڑی قوم لوہا اور تانبا لاتی گئی اور اس سکوپ کی مدد سے پگھلا کر بڑی بڑی سالیں تیار ہوتی رہی۔ ایک نامعلوم مدت میں جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئی اور دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہوا، اس طرح کی لوہے کی تیار شدہ سالیں ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے پر جمائی جانے لگی، یہاں تک کہ 3 میل لمبی ایک دیوار بلند ہو گئی۔ پھر ذوالقرنین نے انہیں حکم دیا کہ اب تم لوگ اس دیوار کے کنارے چاروں طرف لکڑیاں جمع کرو۔ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے میں مصروف ہوئی اور بڑے بڑے تناور درخت کاٹ کر دیوار کے چاروں طرف ڈھیر کر دیے گئے۔ جب لکڑیوں کا انبار لگ گیا تو ذوالقرنین نے کہا کہ اس میں آگ لگا دو اور دور سے اسے دھونکتے رہو۔ دھونکتے جب وہ دیوار سرخ انگار بن گئی تو ذوالقرنین نے دانت پگھلانے والی سکوپ کی مدد سے تانبا پگھلا کر اس دیوار میں ڈال دیا، یہاں تک کہ دیوار اس طرح مضبوط اور مستحکم ہو گئی کہ نہ تو یاجوج اور ماجوج کی قوم اس پر چڑھائی سکتی تھی اور نہ اس میں نقب کے ذریعے کوئی رستہ بنا سکتی تھی۔ دیوار کی تکمیل پر ذوالقرنین نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ میرے پروردگار کی نشانی اور مہربانی ہے۔ قرب قیامت جب حجت اللہ کا ظہور ہوگا تو خداوند عالم اس دیوار کو منہدم کر دے گا، اس کا وعدہ سچا اور اٹل ہے۔ علامہ مجلسی کا کہنا ہے کہ دیوار بنانے کے لیے ذوالقرنین کے ساتھ خدا کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جس کا نام رقیل تھا۔